بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ہمارا درس قرآن پاک سورہ النساء کی آیت نمبر 43 پر مشتمل ہے. اس آیت تجربہ میں اللہ تعالیٰ نے نماز اس طہارت کے حوالے سے چند اہم مسائل بیان فرمائے ہیں. اس بات کا آغاز ہو رہا ہے کہ نشے کی عادت میں تم نے نماز کے قریب نہیں جانا. اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ شراب شروع اسلام میں حرام نہیں تھی، کیونکہ دین اسلام کے احکامات میں یہ حکمت ہے کہ یہ تدریجاً یعنی درجہ بدرجہ اترے ہیں، نازل ہوئے ہیں. کیونکہ ایک ہی مرتبہ کسی قوم پہ بے شمار احکامات لاگو کر دینا یہ طبیعتوں کے اندر نفرت پیدا کر دیتا ہے اور ان پہ عمل کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. تو تربیت کی جو ایک حکمت عملی ہے جس کے مطابق لوگوں سے بات منوائی جا سکتی ہے، لوگوں سے بات کی جا سکتی ہے اور انہیں عمل پہ قائل کیا جا سکتا ہے، دین اسلام نے اس حکمت کو پیش نظر رکھ کے قرآن شریف میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو احکامات ہیں ان کا نزول ہوا ہے. تو بالکل آغاز میں تو یہ فرمایا گیا تھا کہ شراب، جوا وغیرہ ان کا نفع بھی ہے اور ان کا نقصان بھی ہے، اور نفع نقصان سے زیادہ ہے. اتنی بات سے جو حساس طبیعتوں کے مالک لوگ تھے کہ جس کا نقصان نفع سے زیادہ ہے اس کا کیا فائدہ، انہوں نے اسے چھوڑ دیے. پھر یہ دوسرا حکم جو ہے نا وہ نازل ہوا ہے کہ شراب کی حالت میں تم نے نماز کے قریب نہیں جانا. تو پھر جس نے پینا بھی ہوتی تھی وہ عشاء کے بعد پیتے تھے. اب اس کا پس منظر اس حکم کا یہ تھا کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف کے گھر میں ایک دعوت تھی، کھانا کھایا گیا، اس کے بعد شراب پی گئی. جب نماز ہوئی تو جو صاحب امامت کروانے والے تھے انہوں نے قرآن شریف غلط پڑھ دیا، جس سے معنی اور مطلب ہی بدل گیا. تو رب العزت کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اس طرح کا معاملہ ہو. تو پھر یہ جو ہے نا حکم نازل ہوا کہ شراب کی حالت میں تم نے نماز کے قریب نہیں جانا. پھر آگے جا کے تقریباً سن 8 ہجری میں جو ہے نا یہ شراب حرام ہوئی ہے. اب اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عرب میں شراب پینا ایک معمول کا کام تھا، جس طرح پانی پیا جاتا ہے اس طرح وہ شراب پیتے تھے، اور یہ ان کے کلچر میں رچی بسی ہوئی چیز تھی. اب اسے جان چھڑانا کوئی آسان نہیں تھا. تو آہستہ آہستہ ذہن سازی کر کے سن 8 ہجری میں یعنی آقا علیہ السلام کے وصال اقدس سے 3 سال پہلے تقریباً یہ شراب حرام ہوئی ہے. اس سے اسلام کی حکمت عملی ہمیں سمجھ آتی ہے. تو ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارى، جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو، ما تقولون، جو زبان سے کہتے ہو، ولا جنبا، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ، الا عابری سبیل، مگر یہ کہ تم سفر کر رہے ہو، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، وان کنتم مرضی، اگر تم بیمار ہو، وعلی سفر، یا سفر سے آئے ہو، او جاء یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم، یا آئے تم میں سے من الغائط، قضاء حاجت سے، او لامستم النساء،
یا تم نے ہاتھ لگایا ہو اپنی وسطوں کو، فلم تجدو پھر تم نہ پاؤ مان پانی، فتیمموا تو اس صورت میں تم تیمم کر لو، سعیدن پاک مٹی سے، سعیدن مٹی سے، طیباً پاک سے، فامسحوا بوجوہکم اور تم ہاتھ پھیرو اپنے چہروں پر، وایدیکم اور اپنے بازوں پر، ان اللہ کان عفوا غفورا بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور بڑا بخشنے والا ہے۔ اب اس آیت طیبہ کے چند حصے ہم کرتے ہیں سمجھنے کے لیے۔ سب سے پہلا حصہ تو ہو گیا شراب کے حوالے سے، کہ جب تم شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ ہو۔ اب یہ شراب کی حرمت سے پہلے کا حکم ہے۔ سن 8 ہجری میں قرآن شریف میں پھر آگے واضح حکم آ گیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ شراب، جوا، پھانسے کے تیر وغیرہ ناپاک ہیں، شیطانی کام ہے، ان سے رک جاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طیبات اس پہ وہ ساری چیزیں آ گئیں، شراب قطعی طور پر جو ہے نا حرام قرار دے دی۔ تو یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ اب دیکھیے نا کون سی آیت پہلے کی ہے، کون سی آیت بعد کی ہے، کون سی آیت ایسی ہے جس کے اوپر عمل جو ہے نا وہ کینسل ہو چکا ہے، منسوخ ہو چکا ہے۔ تو اب یہ ساری باتیں سمجھنے سے آتی ہیں، سیکھنے سے آتی ہیں۔ تو یہ اس اعتبار سے یہ حکم کینسل ہے اس آیت کے اس حصے کا، کہ نماز کے علاوہ شراب پی سکتے ہیں۔ تو دوسری آیت نے آ کر اس حکم کو کینسل کر دیا جو سورہ مائدہ کے اندر ہے، سورہ انعام کے اندر ہے، جو اس نے آ کے اسے کینسل کر دیا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ تم نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو، حتی تعلموا یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو، ما تقولون جو تم کہتے ہو۔ یہ تو ایک مسئلہ تھا شراب کے حوالے سے۔ پھر آگے اگلی بات، ولا جنوباً اور نہ نماز کے قریب جاؤ، الا جب تم جنبی ہو، الا عابری سبیل مگر یہ کہ تم سفر کر رہے ہو، حتی تغتسلوا یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ مطلب یہ ہے کہ تم حالت جنابت میں ہو، تمہیں احتلام ہوا ہو، عمل سوچیے تم نے کیا ہو، تو اس وقت بھی تم نے نماز نہیں پڑھنی، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، پاکیزگی کی حالت میں آ جاؤ۔ پھر آگے فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اب یہ تیسرا مسئلہ آگے آ رہا ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ یہ مسئلہ جو ہے نا یہ تیمم کے حوالے سے ہے۔ ایک بندہ وضو کرنا چاہتا ہے، غسل کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے پانی میسر نہیں ہے، اب وہ تیمم کرے گا پاک مٹی سے۔ تو تیمم کرنے کے آزار ہیں، عذر ہیں، یعنی مثلا پانی دستیاب نہیں ہے، جس جگہ پہ بندہ موجود ہے اس نے غسل کرنا ہے، وضو کرنا ہے، چاروں طرف ایک ایک میل تک اسے پانی میسر نہیں آ رہا، اور آنے کی امید بھی نہیں ہے، تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ یا اتنا بیمار ہے بندہ، اتنا ضعیف کمزور ہو گیا ہے، سردی کا موسم ہے، موسم کی شدت وغیرہ ہے، اور یقین ہے کہ اگر میں نے پانی استعمال کیا تو بیمار ہو جاؤں گا اور بیماری میری جان لیوا ہو جائے گی، تو تیمم کی جا سکتا ہے۔ تو اب یہ تیسرا مسئلہ ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ اگر تم بیمار ہو، اور وَلَا سَفَرٍ یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط یا آئے تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے، او لامستم النساء یا ہاتھ لگایا ہو تم نے اپنی عورتوں کو، فلم تجدوا ماء پھر تم نہ پاؤ پانی، تو فتیمموا تو تم تیمم کر لو، صعیداً طیبا پاک مٹی سے۔ اب یہ دوسرا مسئلہ آ گیا ہے، تیسرا مسئلہ آ گیا ہے تیمم کا۔ پہلا مسئلہ اس میں آیا تھا شراب کے حوالے سے نماز کے متعلق، دوسرا آیا تھا کہ حالت جنابت میں ہو تو تب بھی تم نے نماز نہیں پڑھنی، اور اب تیسرا مسئلہ آ گیا ہے کہ تم نماز پڑھنا چاہتے ہو، حالت جنابت میں ہو، یا وضو تمہارا نہیں ہے اور پانی بھی دستیاب نہیں ہو رہا، یا تم پانی استعمال کرنے کی کفیت میں نہیں ہو، تو پھر تم پاک مٹی کے ساتھ تیمم کرو۔ اب یہ تیمم پانی کا بدل ہے پاکیزگی کرنے کے اعتبار سے، تو یہ اللہ رب العزت کی امت مسلمہ کے اوپر بڑی خاص کرم نوازی ہے کہ جو جسے پانی دستیاب نہ ہو یا پانی استعمال نہ کر سکے، اسے تیمم کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اب یہ جو تیمم کے احکامات نازل ہوئے ہیں، جو اجازت دی گئی ہے، یہ سن 5 ہجری میں ملی ہے، غزوہ بنی مستلق سے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لا رہے تھے، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، صحابہ بھی موجود تھے۔ مقام بیدا یا مقام ذات الجیش پر جب پہنچے
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ٹوٹ کر نیچے گر گیا، وہ گم ہو گیا۔ تو اب ہار تلاش کرنا تھا تو لشکر کو بھی ٹھہرنا پڑا۔ ہار تلاشی شروع ہوئی کہ کہاں سے ملے، اب تلاش کرتے جا رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اب جس مقام پہ یہ موجود تھے وہاں پہ پانی بھی نہیں ہے، یہاں سے اٹھتے آگے جاتے کہیں سے پانی مل جاتا۔ اب نماز کا ٹائم بھی تنگ ہو رہا تھا، اور پھر یہ بھی سلسلہ آقا علیہ السلام نے آرڈر جاری کر دیا کہ ہار تلاش کیا جائے۔ تو اب اس پریشانی کی کیفیت میں جب پانی دستیاب نہیں تھا تو اللہ رب العزت کی طرف سے تیمم کا حکم نازل ہو گیا، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ تو اب تیمم کا حکم نازل ہوا، پوری امت کے لیے اللہ رب العزت کی یہ رحمت ہے۔ تو یہ سبب بنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے لشکر وہاں پہ رکا اور پھر یہ سلسلہ بنا۔ تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 334 ہے، جب یہ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، جب تیمم کی رخصت کی آیت نازل ہوئی تو انہوں نے پکار کے کہا کہ اے آل ابی بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، مطلب یہ کہ اس سے پہلے بھی تمہاری وجہ سے امت مسلمہ کو بڑی برکتیں ملی ہیں، کثیر برکتیں ملی ہیں، اور ان برکتوں میں سے ایک یہ برکت ہے کہ جو ہمیں تیمم کی اجازت مل گئی۔ آگے چوتھا مسئلہ تیمم کرنے کا طریقہ، تو فرمایا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، تم ہاتھ پھیرو اپنے چہروں پر، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے بازوں پر، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ تیمم ہو سکتا ہے مٹی سے یا کوئی بھی ایسی چیز، مثلا پتھر ہے، ریت ہے، وغیرہ وغیرہ، جو مٹی کی جنس سے ہے۔ آگ لگانے سے جو چیزیں جلتی نہیں ہیں، چونا ہے، ان سے تیمم ہو سکتا ہے۔ تیمم کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ نیت کی جائے، پھر دونوں ہاتھوں کو مٹی کے اوپر ڈالا جائے، اور اگر زیادہ مٹی لگی انہیں جھاڑ لیا جائے اور پورے چہرے کا مسح کر لیا جائے، اور پھر دوبارہ مٹی کے ساتھ ہاتھ لگا کے یا ایسی چیز جس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے اپنے دونوں بازو کونے اس میں ان کے اوپر مسح کر لیے جائے، تو یہ تیمم ہے۔ یہ تو چوتھا مسئلہ ہو گیا۔ اب ایک اور مسئلے کی وضاحت جو ہے نا وہ بھی ضروری محسوس ہو رہی ہے کہ بندے کے اوپر جنابت طاری ہو گئی ہے، غسل بندے کے اوپر فرض ہو گیا ہے، تو اب بندے نے پانی کے ساتھ غسل کرنا ہے۔ اب متبادل تو تیمم سے بھی کم چل جائے گا، لیکن پانی کے ساتھ غسل کرنے میں کیا حکمت ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کیفیت کے بعد بندے کے اوپر سستی، افسردگی، درماندگی، یہ چیزیں طاری ہو جاتی ہیں۔ تو اب بندہ ان سے ایکٹیو پوزیشن میں اسی وقت آ سکتا ہے جب اس کے اوپر پانی پڑے، پانی کے ٹھنڈے چھینٹے قطرے اس کے اوپر آئیں، تو یہ سستی بندے کی دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے ہر حکم میں حکمت موجود ہے، اور اس کے بعد بندہ کام کرنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے بعد میں دعا ہے ہمارے مسائل کو، احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل پیرا ہونے کی توفیق۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔